T20 آسٹریلیا ویسٹ انڈیز، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم بھاری ہے ایک دوسرے پر۔ اور ٹاس جیتا وہ میچ جیتا، فیلڈنگ کا معیار بھی بہتر بنانا ہوگا۔ ٹیم وہی ویسٹ انڈیز کی پرانی ٹیسٹ والی، دیکھتے ہیں وہ T20 میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ آسٹریلیا نے کھلائے T20 میں سارے ہی نئے پلیئر، کون کون سے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کا ہوم گراؤنڈ جمیکا، کیا ویسٹ انڈیز یہاں پہ T20 میں باری ہے یا پھر آسٹریلیا؟ رسل کا شاندار کم بیک، کیپٹن چینج، ٹیم ٹوٹلی چینج، دیکھتے ہیں کہ رویہ ویسٹ انڈیز کا وہی رہتا ہے یا پھر کچھ چینج ہو پاتا ہے۔ آئی ہوپ ٹیم کو سنبھالیں گے، مچل مارش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر مسٹ کریں، بیل آئیکن کو مسٹ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو T20 کے حوالے سے بتائیں گے، جیسا کہ آسٹریلیا ٹور کر رہی ہے ویسٹ انڈیز کا، اور ٹیسٹ سیریز وائٹ واش سے ون ہے آسٹریلیا، اور T20 5 میچوں کی سیریز کا آج پہلا میچ اس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ آج دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم فیورٹ قرار پاتی ہے۔ اور اگر میں ٹیم کی بات کروں تو آسٹریلین ٹیم ٹوٹلی ٹیسٹ ٹیم چینج ہے، یہاں پہ T20 کے کھلاڑی انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور اگر میں بات کروں تو کیا آسٹریلیا وائٹ واش کرنے کے لیے T20 میں بھی پرعزم ہے یا ویسٹ انڈیز اس کو توڑنے میں پرعزم؟ تو ویسٹ انڈیز کی اگر میں بات کروں تو ویسٹ انڈیز کے جسٹ کیپٹن چینج ہوئے ہیں، باقی تقریباً ٹیم ان کی ٹیسٹ والی ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ ٹیسٹ تو نہیں کھیل سکتے، جیسا کہ وہاں پہ بھی ہمیں نظر آیا کہ ٹیسٹ کو یہ T20 سمجھ کے کھیل رہے تھے، اور جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں سارے ڈے تھرڈ میں ٹوٹلی فنش ہوتے نظر آئے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اب اپنے ہوم گراؤنڈ جمیکا میں ٹیسٹ سے جیت پاتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اگر میں بات کروں دونوں ٹیموں کی، اور ان دونوں کے درمیان ٹاس ہوئی تو آسٹریلیا نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا، اور یہاں کی میں بات بتاؤں تو بیٹنگ وکٹ ہے، فلیٹ ہے، تو میرے خیال میں دونوں ٹیموں کے لیے فیورٹ ہے۔ اور اگر میں بات کروں گراؤنڈ کی تو جمیکا کرکٹ اسٹیڈیم ہے، سبینا پارک جمیکا کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اور بڑا ہی شاندار، مجھے پرسنلی طور پہ بہت زیادہ خوبصورت لگا اور پسند بھی ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہم بھی وزٹ کریں گے۔ تو ٹاس کی بات جیسے کہ میں نے بتائی آپ کو کہ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا، تو اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے سے 11 پلیئر ویسٹ انڈیز نے کرکٹ اسٹیڈیم میں اتارے ہیں، اور کیا ویسٹ انڈیز فرسٹ T20 اپنے نام کر پاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اوپننگ فیس کر رہے ہیں بریڈر کنگ، اور ان کے ساتھ ان کے کیپٹن سائی ہوپ جو کہ وکٹ کیپر بھی ہیں، ان کو سونپی گئی ہے T20 کی کیپٹنی، اور اس کے بعد ان کے روسٹن چیز ہیں جو کہ ٹیسٹ کیپٹن ہیں، اور یہ بھی T20 کو جوائن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے شیمرون ہیٹمیئر ہیں جو کہ بڑے ہی بہترین پلیئر ہیں، T20 کے مانے جانے نام ہے، IPL ہو یا دیگر لیگز ہو ان میں یہ بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں، بڑی شاندار اننگ کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد رومن پول ہے ان کے پاس، شاندار بیٹ مین ہے، اور T20 کے یہ بھی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں۔ اس کے بعد اینڈر رسل آل راؤنڈر، ان کو کون نہیں جاتا، IPL سے یہ اٹھے ہیں پلیئر، اور پوری دنیا میں انہوں نے نام کمایا، اور لانگ ہٹ کرنے کے یہ ماہر آل راؤنڈر بھی ہیں۔ اس کے بعد شرفین ردر فورڈ ہے ان کے پاس، اور بالر میں بات کریں تو جانسن ہولڈر اور جیکو فاسٹ بالر بھی کرتے ہیں، ساتھ میں کہہ لیں کہ
اپنا بیٹنگ کے جوہر بھی دکھاتے ہیں اور اپنے قد کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور T20 میں بھی کافی خاصا نام کما چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ان کے پاس موتی موجود ہے جو کہ سپن بالنگ کرتے ہیں، اس کے لازی جوزف جو کہ ٹیسٹ میں بھی فاسٹ بالنگ کرواتے ہیں اور ان کو کنٹینیو کیا گیا ہے اور T20 میں بھی شامل کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے فاسٹ بالر عقیل حسین جو کہ ان کے پاس موجود ہے۔ ٹیم اگر میں ٹوٹلی بات کروں تو بہترین ٹیم اور فاسٹ ٹیم ہے، ساری ہی T20 کی ہے اور کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو کہ ٹیسٹ یا ون ڈے سمجھ کے کھیلیں، کوئی بال ڈاٹ کر جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ میرے خیال میں 20 اوور مکمل نہ کھیلیں لیکن ہٹ مارنا بھولیں گے نہیں اور کافی زیادہ یہ ہٹ کرنا جانتے ہیں۔ ان کی کہہ لیں کہ فیورٹ ہابی بھی ہٹ کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ میں لاسٹ ان بلین لارا کا ٹویٹ پہ بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی پلیئر ہیں یہ سب ملک کے لیے حقیقی نہیں کھیلتے، اگر کھیلیں تو آج ہماری ٹیم کی رینکنگ بہتر ہو۔ اس نے کیوں بولا؟ وہ اسی لیے کیونکہ کافی ساری لیگز شروع ہیں جیسے کہ IPL، PSL، ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش لیگ، اس کے بعد مطلب بگ بیش اور ساؤتھ افریقن لیگز، یعنی کافی ساری لیگز ہیں، انگلش لیگ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ یہ پیسہ بنا رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کھیلتے نہیں ہیں، بس یہ شرٹ اپنے ملک کی نمائندگی کر لیتے ہیں، نشاندہی کہ ہم موجود ہیں یا ہم اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ بلین لارا کا کافی حد تک بیان جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ ملک کے لیے کھیلنا چاہیے، سب سے پہلے ملک کا، پھر بعد میں دوسری لیگ۔ اگر میں بات کروں آسٹریلین سائڈ کی تو ینگ کیپٹن، ینگ قیادت اور میرے خیال میں فارم والا کیپٹن ہے ان کے پاس۔ جی ہاں، ان کا جو کیپٹن کی اگر میں بات کروں تو مچل مارش ہے ان کے کیپٹن، اور اوپننگ جو فیس کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مچل مارش اس دفعہ اوپننگ فیس کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جیک فیسر مرگ، جو کہ ان کو T20 میں دوبارہ چانس دیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں یہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں، کیونکہ لاسٹ جو T20 انہوں نے کھیلے ہیں کافی بیڈ پرفارمنس رہی۔ اس کے بعد ان کے وکٹ کیپر جوش انگلش جو کہ T20 میں ان کو پکا ہی کہہ لیں کہ نامینیٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیمن گرین جو کہ ٹیسٹ ہو، ون ڈے ہو یا T20 تینوں پلیٹ فارم میں ان کو رکھا گیا ہے۔ ان کی بات خصوصیات یہ ہے کہ یہ آل راؤنڈر ہے، اگر بیٹنگ نہیں کرتے تو بالنگ میں چل جاتے ہیں، اگر بالنگ کرتے ہیں تو بیٹنگ میں، بالنگ نہیں کرتے تو بیٹنگ میں چل جاتے ہیں۔ تو آل راؤنڈر ٹیم میں موجود ہونا لازمی ہے T20 میں، اگر ایک بالر کامیاب نہیں ہوتا بالنگ میں تو دوسرے کو لگا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہیلپ ایک مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کروں ان کے آل راؤنڈر آف سپنر بھی میکسویل، جی ہاں، جو کہ کہہ لیں گے ون ڈے میں یہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن T20 میں یہ بدستور موجود ہیں اور آسٹریلین ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ لیں کہ مچل اوون کو انہوں نے چانس دیا ہے اور یہ بھی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں ویسٹ انڈیز کے ٹور میں، اور بڑے اچھے بیٹس مین ہیں، ان کو میں کونٹیز میں دیکھا ہے، جیسے کہ IPL میں یہ آئے ہیں، اس کے بعد انگلش لیگ اور باقی لیگز میں، بگ بیش میں یہ بہت اچھی پرفارمنس انہوں نے دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کوپر کونلی ہے، ان کو بھی انہوں نے چانس دیا، نیا پلیئر ہے، نیا ٹیلنٹ ہے، تو دیکھتے ہیں ان کی بھی ہم ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ T20 میں کیسا رہا۔ اس کے بعد ان کے اگر بالنگ کی بات کروں تو بن ڈاروش ہے، یہ فاسٹ بالر ہے، میڈیم پیسر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹنگ بھی تھوڑے بہت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شان ایبٹ ان کے پاس فاسٹ بالر ہے، بڑی دیر بعد ان کو چانس
انداز دیا ہے، جیسے کہ یہ ٹیسٹ قیادت ٹیم کے ساتھ بھی تھے اور ون ڈے کے بھی ساتھ تھے، لیکن ان کو اتنا موقع نہیں دیا گیا. اب ٹیسٹ میں T20 میں ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا ہے. اس کے بعد نیتھن ہلز جو کہ T20 کے فاسٹ بالر ہیں، بڑے اچھے بالر ہیں، یہ ہر بار 2 3 4 وکٹس T20 میں لے جاتے ہیں. اور اسپن میں اگر میں بات کروں تو ایڈم زمپا ان کے پاس موجود ہے، جو کہ آل راؤنڈر بول کے ہوں، جو کہ ون ڈے اور ٹیسٹ T20 میں ان کو مکمل طور پہ کھلایا جاتا ہے. زمپا کیونکہ نتھن لائن جو کہ ٹیسٹ بالر ہیں تو ان کو ٹیسٹ میں جگہ دی جاتی ہے، اور ایڈم زمپا ون ڈے اور T20 میں ان کو جگہ دی جاتی ہے. تو اگر میں باضابطہ ویسٹ انڈیز کی فرسٹ اننگ کا آغاز کروں تو فرسٹ اننگ کا آغاز بریڈن کنگ اور سائی ہوپ کے درمیان اننگ کا آغاز ہوا، اور ان دونوں کے درمیان کچھ لانگ پارٹنرشپ نہ رہی. ارلی وکٹ گری بریڈن کنگ کی، انہوں نے 18 رن بنائے، کاپر کونلی کی بال پہ وہ پویلین لوٹے، اور یوں آسٹریلیا کو فرسٹ بریک تھرو ارلی مل گیا. اور T20 میں ارلی بریک تھرو ملنا کامیابی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر سائی ہوپ اور روسٹن چیز ان دونوں کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی، جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کا سکور بورڈ کافی حد تک بہتر اور اچھے رن پہ چلا گیا تھا. اگر ان دونوں کی پارٹنرشپ کی بات کروں تو 91 رنز ان دونوں نے بنائے ہیں، اور جہاں پہ ساتھ چھوڑا سائی ہوپ نے 55 رنز کیپٹنی کا حق ادا کیا. بڑی اچھی بیٹنگ انہوں نے کی. مچل اون کا یہ شکار ہوئے ہیں، اور یوں مچل اون ساتھ ساتھ بیٹنگ کے بالنگ بھی کرتے ہیں، تو وہ ویسٹ انڈیز کے مین پلیئر کی وکٹ لے اڑے. اس کے بعد روسٹن چیس کے ساتھ شیمرون ہیٹ میئر کی پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور ان دونوں کے درمیان بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی. 32 رنز کی ہوئی. یہاں پہ روسٹن چیس 60 رنز بنا کر بن ڈروش کی بال پہ پویلین لوٹے، اور یوں آسٹریلیا کو کہنے کہ ایک بڑی وکٹ کا بریک تھرو ملا، جس کی وجہ سے ان کی باقی جو کھلاڑی ہیں وہ ٹوٹلی لڑکھڑا گئے. اور جسٹ 3 پلیئر کے علاوہ ویسٹ انڈیز کا کوئی بھی پلیئر کچھ خاص سکور نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز ایک مشکلات کا شکار ہوئی اور آسٹریلیا کو بڑا ٹارگٹ نہ دے سکی. اگر میں بات کروں تو شیمرون ہیٹ میئر 38 رنز بنائے اور نتھن ہلز کا شکار ہوئے. اس کے بعد رومن پال کچھ بھی نہ کر سکے، 1 رن بنایا اور وہ شان ایبٹ کا شکار ہوئے. اس کے بعد اینڈرو رسل جو کہ آل راؤنڈر T20 کے مانے جانے پلیئر ہیں، وہ 8 رن بنا کر بین ڈروش کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد شرفین ردرفورڈ 0 رن بنایا، وہ بھی ساتھ ہی اگلی بال پہ کہہ لے کہ بین ڈروش کی بال پہ پویلین لوٹے. میں بات کروں تو اپنا جانسن ہولڈر کی، تو جانسن ہولڈر وہ بھی 0 رن بنائے، وہ بھی بین ڈروش کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں بیک ٹو بیک ویسٹ انڈیز کی وکٹ گرنا مایوس کن ہے. اپنی وکٹ کو وہ سمجھ نہیں رہے تو انہوں نے باہر جا کے کیا کھیلنا ہے، اور کہہ لیں کہ ان کے کیپٹن اور روسٹن چیز کے درمیان جو پارٹنرشپ ہوئی وہی ہوئی. اس کے علاوہ کوئی بھی پلیئر نے ہمت نہیں دکھائی، کچھ رنز نہیں بنائے آسٹریلیا کے خلاف، اور ایک کے بعد ایک پویلین جاتا گیا. اس کے بعد موتی اور العزیز جوزف دونوں کریز پہ رہے، ناٹ آؤٹ رہے. اور یوں اگر میں جوزف کی بات کروں تو 3 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، موتی 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ کریز پہ موجود رہے. تو اگر میں ویسٹ انڈیز کے 20 اوور کی بات کروں تو انہوں نے 20 اوور کے کھیل میں 8 وکٹ کے نقصان پہ 189 رن بنائے. اور آسٹریلین بالرز کی بات کروں تو 6 رن ایکسٹرا دیا اور بڑی کمال کی بالنگ کی، اور ان کو کہنے کے سیکنڈ اور تھرڈ کی پارٹنرشپ کے بعد بڑا اچھا بریک تھرو ملا، اور بیک ٹو بیک وکٹیں لیتے گئے اور ویسٹ انڈیز کے سکور کو کنٹرول کرتے گئے. اگر میں ویسٹ انڈیز کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو سائی ہوپ اور روسٹن چیس کے درمیان 91 رنز کی پارٹنرشپ رہی. اس کے بعد بریڈن کنگ اور سائی ہوپ 32 رنز بنا سکے. اس کے بعد شیمرون ہیٹ میئر اور سائی ہوپ 36 رن کی جسٹ پارٹنرشپ بنا سکے. باقی کوئی بھی پلیئر ان کی پارٹنرشپ میں مزید حصہ نہیں ڈال سکا. اور اگر آسٹریلین بالرز کی بات کروں تو بہترین بالنگ کا آغاز کیا. سب سے پہلے اگر ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو بین ڈروش رہے، انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا، اور اس کے بعد
شان ایبٹ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا, نتن ایلز نے ایک, مچل اوون نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا, اور اس کے بعد کوپر کانلی نے بھی ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو یوں آسٹریلیا کو ٹارگٹ ملا ہے T20 20 اوور کا 189 رنز کا. تو آسٹریلیا نے اپنی اننگ کا آغاز کیا اور بڑا اچھا آغاز رہا, لیکن کیپٹن کی جانب سے صرف اچھا آغاز رہا. اگر میں بات کروں جیک فیسر کی تو وہ کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے اور جسٹ 2 رنز بنائے اور ارلی ہی پویلین لوٹ گئے. یہ ویسٹ انڈیز کو بڑی جلدی بریک تھرو ملا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں آسٹریلیا کو, کیونکہ بیٹنگ وکٹ تھی, گراؤنڈ چھوٹا تھا اور آسٹریلیا کے پاس باقی بال لانگ ہیٹر والے بیٹس مین موجود تھے. اگر میں بات کروں تو مچل مارش اور جوش انگلش کے درمیان کچھ پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور مچل مارش نے بہت ہی بہترین شاٹس کھیلی, جو 3 سکسز لگائے اس نے سما ہی باندھ دیا اور کراؤڈ میں جوش و خروش اور نعرے بازی کا کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ آغاز کیا اور ایسے 6 لگائے کہ 2 تو گراؤنڈ کے باہر گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے جسٹ 24 رنز بنائے, لیکن اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے ایک اچھا سٹارٹ دے کے چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اگر میں ان کی بات کروں مچل مارش کی تو وہ الیزی جوزف کا شکار ہوئے ہیں. اس کے بعد جیک فیسر 2 رنز بنا کر وہ بھی جانسن ہولڈر کا شکار ہوئے, اور جوش انگلش کا بات کروں تو انہوں نے جسٹ 2 ہی باؤنڈری لگائی اور وہ 18 رنز بنا کر عقیل حسین کا شکار ہوئے. یوں آسٹریلیا کا ارلی 3 کھلاڑی آؤٹ ہونا ایک مایوس کن کارکردگی تھی, کیونکہ رنز اتنے زیادہ نہیں تھے, لیکن ان کے ارلی پویلین جانے سے یہ تھا کہ آسٹریلیا پہ پریشر اور زیادہ بلڈ ہو گیا اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے اور ان کے بالرز نے مزید پریشر بلڈ کرنا سٹارٹ کر دیا, اور ان کا پریشر توڑا تو کیمن گرین نے وہ کریز پہ آئے اور بڑی ہی شاندار ہٹنگ کی, اور ان کے ساتھ میکسویل رہے, لیکن میکسویل زیادہ دیر نہ ٹک سکے اور 11 رنز بنائے اور وہ بھی موتی کا شکار ہوئے. اس کے بعد ایک لانگ پارٹنرشپ کیمن گرین اور مچل اوون کے درمیان رہی, اور دونوں ہی T20 کے ماہر ہیں, اور ان دونوں کی پارٹنرشپ کی میں اگر بات کروں تو 80 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, جس کی بدولت آسٹریلیا کا جو اسکور بورڈ ہے وہ ایک نہ صرف مضبوط بلکہ وننگ پوائنٹ کی طرف چلا گیا, اور بڑی ہی اچھی اننگ ان دونوں نے کھیلی. اگر میں کیمن گرین کی بات کروں تو 50 سکور کیا. T20 میں 50 سکور کرنا سینچری کے برابر ہوتا ہے. انہوں نے 51 رنز بنائے اور یہ موتی کے ہاتھوں پویلین گئے. اس کے بعد اگر مچل اون کی بات کروں تو انہوں نے 50 رنز بنائے اور وہ الیزی جوزف کا شکار ہوئے. جب یہ دونوں آؤٹ ہوئے تب ویسٹ انڈیز کا یہ دونوں کام کر چکے تھے اور کہہ لیں کہ میچ کو ٹوٹلی اپنی طرف لے گئے تھے. اگر میں بات کروں کوپر کانلی اور بین ڈروش کی تو ان دونوں کے درمیان کچھ پارٹنرشپ رہی, لیکن اس سے واضح نظر آ رہا تھا کہ آسٹریلیا کا یہ میچ فرسٹ T20 آسٹریلیا نے اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے. اگر میں کوپر کانلی کی بات کروں تو جسٹ 13 رن بنا کر وہ جانسن ہولڈر کا شکار ہوئے. بین ڈروش اور شان ایبٹ کریز پہ دونوں نے 5 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. یوں آسٹریلیا میچ بآسانی 18.5 اوور میں 189 رنز کا ٹارگٹ بآسانی چیف کر لیا, اور آسٹریلیا کا مجموعی سکور 190 رنز اور 7 کھلاڑی پویلین ان کے گئے, اور یوں میچ آسٹریلیا نے 3 وکٹ سے بآسانی ون کر لیا. اگر آسٹریلین ٹاپ پارٹنرشپ کی میں بات کروں تو مچل مارش اور جیک فیسر نے 12 رنز کی پارٹنرشپ کی. اس کے بعد کیمن گرین اور مچل اوون نے 80 رنز کی پارٹنرشپ کر کے ایک نمایاں کردار ادا کیا, نہ صرف کردار بلکہ اپنی ٹیم کو فرسٹ T20 جتوا کے ایک اچھی برتری سے ہمکنار کیا. اگر میں بات کروں ویسٹ انڈیز کے بالر کی تو انہوں نے اننگ میں 11 رن ایکسٹرا دیے اور الیزی جوزف 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, جوسن ہولڈر بھی 2, موتی بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, عقیل حسین نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو یوں آسٹریلیا کو فرسٹ میچ میں بآسانی کہہ لیں کہ کامیابی ملی, اور ویسٹ انڈیز اپنے ہی ہوم گراؤنڈ جمیکا میں مسلسل ہار کا شکار ہو گیا. اگر میں ان دونوں کے لاسٹ 5 میچ کی بات کروں تو یہاں پہ بھی T20 میں آسٹریلیا کو برتری حاصل ہے. جی ہاں, اگر لاسٹ 5 میچوں کی بات کروں تو ویسٹ انڈیز T20 2 جیتا اور آسٹریلیا
3 मैच जीता। तो यूं ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू जीत का सिलसिला जारी किया हुआ है और वेस्ट इंडीज मुसलसल हार है। नो डाउट वेस्ट इंडीज ने स्कोर बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन बैटर को रोकने में टोटली नाकाम नजर आए। और कैमरन ग्रीन का फॉर्म आना कैमरन ग्रीन का फॉर्म आना बड़ा ही अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो लास्ट अगर उनके मैचेस देखें तो टोटली वो फ्लॉप ही नजर आए। तो जो ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर चुका है। अब देखना होगा बाकी 4 मैचों में वेस्ट इंडीज T20 में अपना कुछ अहम रोल अपने खिलाड़ियों को अहम तरबियत से हमकिनार कर पाता है या नहीं, ये देखना होगा नेक्स्ट मैच में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं सेकंड T20 में।